ضروری نہیں کہ آپ کو ہر کوئی سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، اس لیے بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ دل کو پانی میں رکھ دیا میں نے، آگ جیسی تھی خواہشیں اس کی۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہوتی ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ عورت بے عقلوں کے لیے جسم اور سمجھداروں کے لیے روح ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تب ہی لوگ جھکتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، ورنہ عزت تو سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اپنی خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی۔ کہتے ہیں اگر منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ منافق۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین ہی نہ کرے۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، کیونکہ لوگ تو امرود بھی میٹھا ہونے کی شرط پر لیتے ہیں اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ ضمیر بیچ کر اور چمچہ گیری کر کے کڑھائی گوشت اور بریانی کھانے سے ہزار گنا بہتر ہے کہ انسان حق حلال کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا لے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کہتے ہیں فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑا رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ جو رشتے دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، بس وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہم جس پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں اکثر وہی شخص ہمارا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں حاسد پر چاہے ہزار احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ عقل
عقل مند وہ ہے جو صورت کو ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے مگر بول ہمیشہ میٹھے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کے شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہیں، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا، تمہیں چہرہ نہیں بلکہ دل دھونے کی ضرورت ہے۔ اگر غبارہ کبھی آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کی اوقات سے بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتے ہیں۔ جاپانی کہاوت ہے کہ پیسوں کا دور چل رہا ہے، لوگ من دیکھ کر نہیں مکان دیکھ کر آتے ہیں۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ اپنے ماں باپ کو جی بھر کر دیکھا کریں، یہ اچانک چلے جاتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر وہ خوش کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ میاں بیوی کے بیچ اتنی لڑائی ہو کہ تیسرے کو پتہ نہ چلے اور پیار اتنا ہو کہ بنا بتائے پوری دنیا کو پتہ لگ جائے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ ایک کڑوا سچ، مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس گھی کو نہیں پھینکتے بلکہ مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ لوگ اپنی مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ اونچے لوگوں میں بیٹھ کر خود کو نہ گرا، اپنے جیسوں میں بیٹھ نوابوں کی طرح۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطیاں میں نے ہی ٹھیک کرنی ہیں، دوسروں نے نہیں۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ مخلص انسان کے سخت لہجے برداشت کر لیا کرو ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ہر شخص خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت، تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانسیں اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے لیکن ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا اور تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیل بھی سمجھا نہیں سکتی، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ اور لاسٹ میں اس تصویر میں کس چیز کی کمی ہے آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں۔